ناظرین، کائنات میں موجود ایک ایسی کتاب جو باقی تمام کتابوں سے منفرد ہے۔ یہ کتاب تمام انسانوں کو دعوت عام دیتی ہے کہ انسان خود اس کائنات کو مسخر کریں اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھائیں تاکہ انہیں بہتر طریقے سے اس کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، اس کتاب کو سچ ثابت کرنے کے غرض سے تاکہ اس میں شک و شبہ والی کوئی بات نہ رہے، یہ کتاب خود لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں، اس پر غور کریں اور پھر سوال کریں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کی حوصلہ افزائی بھی اس حد تک کہ اس کتاب کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، جس کے معنی ہیں پڑھ۔ مگر یہ کتاب صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ یہ کتاب اہل علم کو خود سے مقابلے کے لیے بلاتی ہے اور اپنی آیات کے ذریعے چیلنج دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا خالق ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے ہم اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مگر اس کے ساتھ اس کتاب کا خالق ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد اگلے جہان میں ہماری ابدی زندگی کے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اگلے جہان میں ہمیں جنت میں بھیج کر ابدی خوشیوں والی زندگی عطا کر دے، یا پھر ہمیں ابدی تکلیف دہ سزا دے کر دوزخ میں پھینک دے۔ اور ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کتاب کا خالق ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ناظرین، اس کتاب کا خالق خود اس کتاب میں قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ بے شک جو کچھ اس کتاب میں موجود ہیں سنجیدہ باتیں ہیں اور کوئی مذاق نہیں ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب کا خالق یہ بات کرنے سے پہلے کائنات کے دو مظاہر کی قسم کھاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ان آیات کا نزول آج سے 1400 سال قبل ہوا، تب انسان کسی بھی طرح ان مظاہر کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کتاب کی ایک سورت سورہ طارق میں اس کتاب کا خالق فرماتا ہے، آسمان کی قسم جو پلٹتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں ہے۔ ناظرین، الرج کے لفظی معنی ہیں اس چیز کے جو پلٹتی ہے، مگر اس آیت میں کچھ علماء اس لفظ سے مراد بارش کی لے لیتے ہیں، گو کہ اس آیت کے ترجمے پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال الرج کے لفظی معنی ہے کوئی شے جو پلٹتی ہو یا مڑتی ہو، یعنی اس چیز میں باؤنس افیکٹ ہو۔ آسان الفاظ میں قدرت کے ان دو مظاہر کو ایسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جب خلا کو پھیلایا یا سٹریچ کیا جاتا ہے تب خلا میں باؤنس افیکٹ ہوتا ہے، اور جب زمین پھیلتی ہے یا سٹریچ ہوتی ہے تو اس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ اگرچہ ہم آسمان میں موجود اس باؤنسنگ افیکٹ کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مگر 1916 میں آئنسٹائن کی گیم چینجنگ تھیوری منظر عام پر آئی، جس کو ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ خلا میں موجود سیارے اور دیگر اشیاء، جنہیں انگریزی میں اسپیشل باڈیز کہا جاتا ہے، یہ تمام اسپیشل باڈیز خلا کے فیبرک پر موجود ہیں، اور خلا کے سٹریچ ہونے پر یہ تمام اسپیشل باڈیز اس طرح حرکت میں آتی ہیں جس طرح کوئی بچہ کسی سٹریچی ٹریمپولین پر چھلانگیں لگاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح فطری طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ چٹانیں بہت طاقتور ہوتی ہیں اور ان کو سٹریچ یا پھیلایا نہیں جا سکتا۔ 1789 میں جب آئس لینڈ میں سلفرا فشر وقوع پذیر ہوا، اور 1927 میں جب ایریزونا کے صحرا میں پہلی مرتبہ زمین میں پڑنے والی دراڑ کو ریکارڈ کیا گیا، تب اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ زمین کتنی کمزور ہے اور کس قدر اپنی شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1962 میں ارتھ فشرز ان سدرن ایریزونا یعنی جنوبی ایریزونا میں زمین پر پڑنے والے شگاف
کے عنوان سے جیرلڈن رابنسن اور ڈینس پیٹرسن نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ایریزونا میں زمین پر پڑنے والے شگاف کے متعلق معلومات کو شائع کیا۔ تو اس طرح انسان کو 1916 میں سائنسی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ خلا اپنے اندر باؤنس افیکٹ رکھتی ہے، جس کو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اہم جز یا کرکس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور اسی طرح 1927 میں انسان کو یہ معلوم ہوا کہ زمین میں شگاف موجود ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ قدیم کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بے شمار سائنسی حقائق اور قدرتی عجائب پر مبنی ثبوتوں پر مشتمل ہے، جن کو صدیوں کی محنت کے بعد سائنسدانوں نے دریافت کیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ایک کتاب جس کا ظہور صدیوں پہلے ہوا ہو، وہ کتاب جدید دور کے سائنسی آلات اور ٹیکنالوجیز کے بغیر قدرت کے کرشمات کی بالکل ٹھیک معلومات کیسے مہیا کر سکتی ہے؟ اس بات کی صرف ایک وضاحت دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کتاب کا مصنف ہی اس کائنات کا خالق ہے، مطلب خدا خود اس کتاب کا خالق ہے۔ اس کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب اس قدر متاثر کن ثابت ہوئی کہ اس نے اہل علم کو کائنات کے غور و فکر کا ایک نیا رخ عطا کیا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برس کے دورانیے میں 6 عیسوی صدی میں نازل کیا گیا۔ اس وقت اس کتاب کا نزول معجزہ تھا، اور آج تک یہ کتاب ایک معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ایک معجزہ رہے گا۔ اس کتاب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کو لوگوں تک پہنچایا۔ ناظرین، جو بات قرآن پاک کو سب سے منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب اپنے اندر اس قدر حکمت و دانائی اور علم رکھتی ہے کہ یہ کسی بھی دور میں پرانی یا آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی، اور ایک ایسی کتاب جس کا نزول 6 صدی عیسوی میں ہو واقعی ایک غیر معمولی اور منفرد کتاب کہلائے جانے کی حقدار ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کو اس کے نزول سے لے کر آج کے دن تک ہر گزرتے وقت نے جدید سائنسی تحقیقات اور تجربات کی مدد سے سچا ثابت کیا، اور قرآن پاک بیشتر مقامات پر یہ چیلنج کرتا ہے کہ کسی کو بھی اگر قرآن کی حقانیت پر ذرہ برابر شک ہے تو وہ سامنے آئے اور دلائل کے ساتھ اس کتاب کو غلط ثابت کرے۔ بہت سے منکرین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کلام تو خدا کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہے، جبکہ قرآن ان منکرین کے جھوٹے دعووں پر کچھ اس طرح سے جواب دیتا ہے: اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، اسی کتاب میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی دوسرا کلام بنا کر لائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا آپ کا معجزہ تھا، اور یہی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور ہم نے ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے منکرین کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، بالکل ویسے جس طرح اس نے اس کتاب کے ذریعے اہل علم کو مخاطب کر کے چیلنج دیا تاکہ وہ دلائل کی بنیاد پر کسی طرح اس کتاب کو غلط ثابت کر سکیں۔ اور آج تک کوئی اہل علم
اس کتاب کو علمی دلائل کی بنیاد پر جھٹلا نہیں پایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔